کہ رسول کا حکم ہے کہ میری خلق اور میری امت کی خدمت کرو، تو اس سے اچھے اجر اس کو نہیں ملے گا کوئی کسی کام کا. اور اگر وہ خدمت اللہ کا نام لے کے اپنے لیے کر رہا ہے تو پھر دونوں کا گناہ گار ہے، خلق کا بھی اور خدا کا بھی. یہاں خلق پکڑے گی وہاں خدا پکڑے گا. نیکی ارادے کی محتاج ہوتی ہے، عمل کی نہیں. ارادہ تیرا نیکی کا تھا، نیکی کری تو نے تو نیکی کا ثواب ہے. لیکن ارادہ تیرا کچھ اور تھا، ہو نیکی گئی، تجھے اب نیکی نہیں ملے گی، تیرے ارادے کے مطابق ملے گا جو تھا. برائی تو اس کی مرضی نہیں تھی جو نہیں ہوئی. تو بات یہ کہ انسان جو کچھ پاتا ہے اپنی صحیح سے پاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تینوں اسلام میں اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو تینوں باتوں کو اپنائے، کہ اپنے عقیدے کو بھی درست کرے، اپنے اخلاق کو بھی درست کرے، اور اپنے احکام پر بھی پابند ہو جائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم سلیکٹڈ دین اپنا لو. دین سلیکٹڈ نہیں ہے، تمہاری مرضی کا نہیں ہے. کیوں کہ دین برائے عقل نہیں ہے، عقل برائے دین ہے. دین عقل کو دین کا تابع کیا گیا ہے، دین کو عقل کا تابع نہیں کیا گیا کہ تم اپنی عقل استعمال کرو دین پر، کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے میں وہ اپناؤں گا، کیا اچھا نہیں لگتا یہ نہیں اپناؤں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. جو کچھ دین نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو، جو کچھ سے منع کر دیا اسے رک جاؤ، یہی دین ہے بس. اور جس سے دین نے تمہیں نہیں روکا ہے اس سے اگر کوئی دوسرا روکتا ہے تو وہ گمراہ ہے اور تمہیں گمراہ کر رہا ہے. اور جس سے دین نے روک لیا ہے اور وہ تمہیں دے رہا ہے تو گمراہ کر رہا ہے. ایسے دونوں لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو دین میں نہیں ہے وہ تمہیں دے، اس سے بھی بچنا ہے، اور جو دین میں ہے اس سے روک ہے اس سے بھی بچنا ہے. دین کی صورت تمہاری مرضی سے نہیں بنے گی. دین کی صورت بنانے والا بنا گیا، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا کر گئے، جو حکم تھا وہ بنا گئے. اب کسی اور پہ حکم نہیں آتا کوئی کہ تو دین بنا لیے والا. یہ تیری پسند کا ہے تو تو یہ کر لے، تیری پسند کا نہیں تو چھوڑ دے. اب ایسی کسی پہ وحی نہیں آتی. اسی لیے کسی کامل سے کامل، بڑے سے بڑے ولی کو حکم اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی دین میں اپنی مرضی شامل کر سکے. کیوں کہ کوئی بڑی سے بڑے ولی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، کوئی بھی دین میں حجت نہیں ہے، وہ دین کا تابع ہے. ہر ولی نبی کا تابع آتا ہے، نبی کا مشیر نہیں آتا کہ وہ نبی کو مشورہ دے کہ یہ والا کام کر لو. اسی لیے جو تابع آتا ہے وہی ولی ہوتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیوں کہ وہ وارث ہے، اور وراثت اتنی ہوتی ہے جتنی تمہیں دی گئی ہوتی ہے. ساری ملک تمہاری وراثت نہیں ہو جاتی کہ تم اس میں اپنی مرضی چلاتے پھرو. وراثت نہیں ہوتی ہے جتنی تمہیں دی جاتی ہے. تو تمہیں تمہارا وراثت، ولی کی وراثت وہی ہے جو نبی دین دے کر گئے.
اگر اسی پر ہے تو ولی ہے. کسی نے نبی کی ایک سنت سے بھی کسی کو روکا، اس نے دین کو، نبی کو چیلنج کیا. کیوں؟ کہ اسے اس کا مطلب ہے کہ اگر تجھے نبی کی وہ سنت پسند نہیں ہے اور کوئی دوسری سنت پسند ہے تو معترض نبی پر ہے، تیرا اعتراض تو رسول پر ہے. تو دین کے معاملے میں کسی کی مرضی نہیں ہے. ہاں، ڈنڈے سے روکو، طاقت سے روکو، جس طرح سے روک سکتے ہو روکو. نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو برا سمجھو. کس بات پر؟ کہ وہ کام کر رہا ہو جس سے نبی نے روکا ہو. اس پر تمہارا سر بھی جائے تو روکو. اور جو نبی نے نہیں منع کرا اور وہ کر رہا ہے اور اس پر تم معترض ہوتے تو تم نبی پہ معترض ہو. تم کون ہوتے ہو معترض ہونے والے؟ کسی کا اعتراض قابل قبول نہیں ہوتا. یہی حجت ہے اور یہی بات ہے دین کی، اور یہی دین ہے بس. اور تمہارا جتنا اجر و ثواب ہے، جتنے بھی عمل کا اجر و ثواب تمہارے ہے، وہ صرف دین کے ارادے سے ہی ہے، دین کی نیت سے ہی ہے. کہ اگر تم دین اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو نیکی کر رہے ہو اس کا اجر و ثواب ہے، ورنہ تم سے زیادہ نیکی ہو تو کافر کر رہے ہیں. تو وہ جو کر رہے نیکی وہ کہاں جائیں گے؟ فرق اتنا ہے خالی کہ جو تم نے نیکی کری وہ تمہارے ایمان کی وجہ سے اس کا صلت یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. کیوں؟ کہ تم نے جو کچھ اپنایا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنایا ہے تو اس نے آخرت تمہارے لیے رکھی ہے پھر کہ تمہیں اس کا صلہ وہاں بھی دیا جائے گا. لیکن وہ جو نیکی کرتے ہیں چونکہ انہوں نے وہ دنیا کے لیے کری ہے لہذا ان کو اس کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. جو صحیح کرتا ہے جیسے اس کو ویسے ہی ملتا ہے، جیسا ارادہ ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ملتا ہے. وہ بندے کے گمان کے مطابق، اس کو ارادے کے مطابق جیسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. لیکن احکام میں کسی بندے کا ارادہ یا کسی بندے کا گمان نہیں چلتا. وہ وہی ہے جو حکم آ گیا. اگر 5 وقت نماز ہے تو 5 وقت ہی نماز ہے، نہ وہ 6 وقت ہوگی نہ وہ 4 وقت ہوگی. اب جو روزے آ گئے وہی ہیں، جیسا حکم رکھنے کا ہو گیا ویسے ہی ہے. جس طریقے سے تمہیں رہنے کا کہہ دیا ویسے ہی رہو گے. اب تم اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کر سکتے. ہمارے اندر سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہو گئی ہے، جو ہمارے بزرگوں میں نہیں تھی، وہ کیا ہو گئی ہے کہ ایک سے دوسرے کو کمتر سمجھنا. جی بالکل ایسا. اور کمتر کیسے سمجھتے ہیں؟ کہنے کہ میں تو ٹوپی پہن کے پڑھ رہا ہوں، یہ تو بغیر ٹوپی کے یہ تو سیدھا نماز ہی نہیں ہوگی. یہ تو دین کو ہی نہیں جانتا. اب تجھے کیا پتا کہ اس کا دل کیسا تھا؟ ہو سکتا ہے مقرب وہی ہو اور تو نہ ہو. تو پگڑی باندھ کے بھی مردود ہو اور وہ سر کا ننگا بھی ہو کے مقرب ہو. کسی کو کیا پتا ہے اس بات کا؟ تو بہتر ہے یہ کہ اس کو دین کا حکم تو ضرور بتاؤ کہ بیٹا دین کا حکم یہ ہے، لیکن تم اس کو مسلط کچھ نہیں کر، اس کو برا نہیں سمجھ سکتے اپنے دل میں. تم اس کو اپنے سے کمتر مسلمان نہیں سمجھ سکتے. ہاں اسلام سے ناواقف تو سمجھ سکتے ہو کہ بھئی شاید یہ حکم احکام سے ناواقف ہے لہذا اس کو احکام بتا دیے جائیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو احکام بتا دیں اسلام کا. لیکن ہم اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی.
جس نے کسی اپنے بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھا گویا گمراہ وہی ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم اس بات سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کمتر سمجھتے ہیں نا تو اس کو دور کرتے ہیں اپنے سے. اگر اس میں کوئی کمی بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے ہمارے علم کے مطابق تو ہمیں تو اس کو قریب کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کو قریب کریں. اپنے پہلے قریب کرو گے اس سے محبت سے پیش آؤ گے تو اس کی اصلاح کر سکو گے, ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, دین کسی کو مسلط کرنے کا نام ہے نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تو کھلی ہدایت ہے, کس کو نہیں چاہیے. ہم میں عیب ہی یہی ہے بس خالی کہ ہم خود مسلمان ہونا نہیں چاہتے, دوسرے پہ دین مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو بہتر ہے کہ پہلے خود مسلمان ہوں پھر کسی کو مسلط کریں. دین دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کا نام ہے. یہ مسلط کرنے والی چیز نہیں ہے کسی پر. دین کی ڈیفینیشن ہی ہم نے بگاڑ دی ہے. ہم لوگوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور مسلط کرنے میں اس کو اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ چھت سے کود جائے تو سیڑھی نظر نہیں آئے. تو صحیح بات ہے, ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ دین ایسی چیز ہے. ارے بھائی, دین تو کوئی مسلط کرنے والی چیز نہیں ہے بلکہ دین اپنانے والی چیز ہے. ایسی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ کرم فرمایا سبحان, تو ان کو دنیا میں بہترین طریقے سے رہنے کا طریقہ سکھا دیا. اس کا نام دین ہے کہ دنیا میں بہتر طریقے سے کیسا رہا جا سکتا ہے, وہ یہ طریقہ ہے. ایسے رہو. ایسے کیوں رہو؟ تاکہ تم سب ایک دوسرے سے محفوظ رہو. دین ہی ایک دوسرے کی حفاظت کر رہا ہے, ورنہ یہ تو جنگل ہے. پھر حضور کی حدیث بھی ہے نا, ورنہ پھر یہ جنگل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نے دین کے نام پر جنگل بنا دیا. ہم دین کے نام پر ہی گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے دی تھی, ایک طریقہ, تم اس پر صفائیاں پیش کر رہے ہو لوگوں سے کہنے کہ ہم تو دہشت گرد نہیں ہیں. تمہیں صفائی دینے کی ضرورت کیا بھائی, تم دہشت گرد نہیں ہو. وہ دین, وہ طریقہ, دین کا طریقہ کیا عجیب طریقہ ہے اور کیا عجیب زندگی ہے اس کی گزارنے والوں کی, کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تو راستے سے پتھر ہٹا دے گا تو بھی ثواب ملے گا تجھے. راستے میں تو کافر بھی چل رہا ہے اور مومن بھی چل رہا ہے, تو ٹھوکر کافر کو بھی لگ سکتی ہے, مومن کو بھی لگ سکتی ہے. تو وہ کہتا ہے تو پتھر ہٹا دے گا راستے سے تو اس کا بھی ثواب ہے تجھے, یہ بھی نیکی ہے تیری. تو جو دین پتھر ہٹانے پہ نیکی دیتا ہو تو وہ دہشت گردی کی تم اس پہ کیا ڈیفینیشن لے کر آتے ہو کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. جو دین تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ آقا کل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کر.
ایک حدیث ہے یہ، اور 2 لفظوں کی مختصر سی بات ہے کہ جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کر، آٹومیٹک آدمی مومن ہو جاتا ہے خود ہی خود۔ ہر آدمی اس سے محفوظ ہو گیا، خود ہی خود ہو گیا محفوظ، کوئی ضرورت نہیں پڑی کسی کو محفوظ کرنے کی، کسی کو بتانے کی کہ تو یہ نہیں کر، تو وہ نہیں کر۔ میں اگر یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری جائیداد پہ آن کے قبضہ کر لے، میری زمین پہ قبضہ کر لے آن کے، تو میں کیوں کر لوں کسی کی زمین پہ قبضہ جا کے؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ملاوٹ کا کھلائے تو میں کسی کو کھلاؤں، کیوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری آن کے دولت لوٹ کے لے جائے اور کوئی مجھے دھوکہ دے کے میرا پیسہ لے جائے، تو پھر میں کسی سے دھوکہ دے کے کیوں لے لوں؟ تو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اگر میں اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کروں، آٹومیٹک مسلمان ہو گیا، اب مجھ پہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی دیندار ہو گیا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم نے دین کو مشکل کر دیا، خود مشکل کر دیا، اور اتنا مشکل کر دیا تاکہ مسلمان کان پکڑیں کہ لگے ہم تو دور سے ہی دیکھتے رہیں گے دین کو، اس کو ہم سے دوری رکھو، کیوں کہ ہم دیندار ہو گئے تو رہیں گے کیسے دنیا میں؟ اب دیندار ہونے کے بعد تو تیری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دین نے جتنی زندگی آسان کری ہے اتنی تو کوئی مذہب ہی نہیں کرتا، خود انسان نہیں کر سکتا اپنی زندگی اتنی آسان جتنی دین نے کر دی۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں نیکی نہیں کما سکتا، کیونکہ نہ مسجد میں دے سکتا ہوں، نہ مدرسے میں دے سکتا ہوں، نہ حج کر سکتا ہوں، نہ لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے پاس تو ثواب ہی نہیں ہو، تو کہتا تو پتھر ڈال آتے تیرے کو نیکی مل جائے گی، جھگڑا ختم۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا تو حق حلال کما کر اپنی اہل و عیال کا پیٹ بھر دے، تیرے کو نیکی مل جائیں گی، بہترین صدقہ ہے کہ تو نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرا۔ اب اور تمہیں کیا چاہیے نیکیاں کمانے کے لیے؟ اگر تم حلال کمائی سے ایک جوڑا بنا کے پہن لیتے ہو اور وہ سال بھر تمہارے پاس رہتا ہے کہ تمہارے پاس دوسرے پیسے نہیں ہوتے کہ تم سال بھر بنا لو دوسرا جوڑا، تو اس جوڑے کو جب تک پہنو رہو گے تمہاری جسم پہ ثواب نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی تمہاری۔ یہ تو دین تو یہ کہہ رہا ہے۔ وہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرا جوڑا بنا لے، چاہے حرام کا لا کے بنا لے، کما دے۔ وہ کہہ رہا ہے اسی میں گزارا کر لے، چاہے تیری عمر اس میں گزر جائے، تیرا کفن یہ جوڑا بن جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہی نیکی بولے تیری۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو بھائی بات یہی ہے خالی کہ ہم دین مسلط کرنے کی اپنے پر کوشش نہ کریں، دین پر آنے کی کوشش کریں۔ دین اپنانے سے یہ ہو رہا ہے ہوگا کہ تمہاری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، مشکل نہیں رہے گی تمہیں۔ دین تو مشکل سے نکالنے کے لیے آیا تھا، مشکل میں ڈالنے کے لیے آیا کسی کو بھی۔ اور جو لوگ دین پر آئے تھے وہ کتنے مالدار تھے شروع والے، ہے کوئی ان کے برابر نیکیوں میں، ثواب میں؟ کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی بھی مقام کا ہو، کسی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے یہ ثواب کس بات کا تھا؟ صحبت رسول کا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحبت رسول کا اثر تھا کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہوگا۔ جس رسول کے صحبت کا یہ عالم ہو، کیا ہے رسول کی کیا بات۔
کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھ کر چلا گیا. آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دیں. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان کرا. اس نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد اب یہ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے مسلمان رہنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اس کلمے پہ تا حیات قائم رہی ہو. عمل یہ ہے تیرا کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے, روزے کے دنوں میں روزے رکھنے, اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیو, اور استطاعت ہو تو حج کرنا. اس نے کہا اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا بس اتنا ہی کرنا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ نہ اس سے زیادہ کچھ کروں گا نہ اس سے کم کچھ کروں گا. اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا. جب وہ جانے لگا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کوئی ہے جو جنتی کو دیکھنا چاہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. بولے وہ جا رہا تھا. ابھی اس نے کیا عمل کیا تھا؟ بتاؤ, رسول خدا نے کہا تھا کہ تو پگڑی باندھ کے رکھیو اپنے سر پہ ضرور 24 گھنٹے, یا تو ٹوپی رکھیو اپنے سر پہ, یا تو اتنا بڑا کرتا پہنی ہو, یا تو ایسا پجامہ پہنی ہو, یا تو ایسے کپڑے پہنی ہو. کچھ سمجھایا تھا اس کو؟ پھر وہ جنتی کیسے تھا؟ صرف دین کا اس نے اقرار کر دیا کہ میں دین پہ رہوں گا. تو ہر ایک عام مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دین پہ رہے. مسلمان کے لیے دین کو آسان کرو, یعنی کہ اس کو وہ دین بتاؤ جو سرکار دو عالم نے اس کو بتایا تھا. کیوں کہ فیض اسی میں ہی ہے جس کا حکم ہے. تمہاری طرف سے دین کا کوئی فیض نہیں ہے, بلکہ اور دوزخ کا ایک دروازہ کھولنا ہے نیا. عید کی نماز ہو رہی تھی, صحابی جمع ہو رہے تھے, عید کا دن تھا. ایک صحابی آئے اور آن کر انہوں نے نیت باندھی 2 رکعت کی. حضرت علی اس کو دیکھ رہے تھے. حضرت علی ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا تجھے رسول خدا کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو نے؟ کہا نہیں. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ 2 رکعت تیری جہنم کا راستہ بنا دیں تجھے, کہ رسول کا عمل تو یہ ہے نہیں, تو کیوں کر رہا ہے؟ وہیں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا نہیں برتا. اچھا اب بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے اللہ کی. اور اس وقت ایسا بھی کوئی ٹائم نہیں تھا کہ نماز کا ٹائم نہ ہو نفل کا, لیکن وہ تو اتنے محتاط تھے. تو یہ ہم لوگوں نے کون سا نیا دین نکال کے لے کر آ گئے ہم, کہ ہم آدمی پر اتنی سختی کر دیں, اتنا مسلط کر دیں, اس کو اتنا پریشان کر دیں کہ وہ خود ہی کہنے لگے, پہلے ہاتھ جوڑ کے کہنے بھائی یہ تمہارا دین تمہیں مبارک, میں بغیر دین کا اچھا, مجھے تو زندہ رہنے تو ایسے ہی. دین تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں آیا تھا, دین تو اکٹھا کرنے کے لیے آیا تھا. ابھی دین میں تفرقہ ڈالا کس نے؟ میں نے اور تم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کا بنایا, تم نے اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کری. نہ میں دین اسلام پہ رہا نہ تم دین اسلام پہ رہے, تو جھگڑا پیدا ہو گیا. اپنی اپنی مرضی کا جب دین بناؤ گے تو تمہیں پسند تھا یہ دین, مجھے یہ پسند نہیں ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے, تمہیں وہ پسند نہیں ہے, تو جھگڑا ہی ہوگا. پھر ایک ہی دین پر ہم اور ایک ہم خود ہی قتل غارت کاری کرتے ہیں, ایک دوسرے گلے کاٹ رہے ہیں اسی دین کا نام لے کے. اور پہلے کہیں گے کلمہ پڑھو, اس نے کلمہ پڑھا گولی مار دی. کہنے کیا ہو گیا؟ کہنا کلمہ پڑھوا گولی ماری. ابھی لوگ وہاں تو کلمہ پڑھا کے چھوڑ دیتے تھے کافروں کو.
وہ تلوار گردن پر رکھی ہوتی تھی، کافر کی، اسے بولتے تھے کلمہ پڑھے گا، لیا کلمہ، انہوں نے چھوڑ دیا کہ جا اب تو، اسی لیے تو آئے تھے۔ آج تم کلمہ پڑھوا گولی مار رہے ہو، جس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں وہ پسند ہے جو تمہاری مرضی کا ہے۔ اسی لیے ہے کہ دین عقل کے لیے نہیں ہے، عقل دین کے لیے، کہ عقل کو دین کے تابع کر دے، جو یہ ہے حکم بس وہی تیرا حکم، تیرے لیے حکم ہے۔ تو کتنا بھی بڑا عالم بن جا، تو کتنا فاضل بن جا، تو کتنا عالم بن جا، کتنا ولی بن جا، کتنی ولایت تجھے مل جائے، تو کسی مقام پر جا کے بیٹھ جا، اس دین میں خلل ڈالنے کا تجھے کچھ اختیار نہیں۔ اس دین میں کوئی نئی بات نکال کے نہیں لانے کا تجھے کوئی اختیار نہیں۔ آئی نا سمجھ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت علی کے لیے سرکار عالم نے فرمایا، دین کے لیے بھی ایسی بات ہو جائے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، کچھ لوگ تیری محبت میں اور کچھ تیری عداوت میں جہنم میں جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے یہ، کچھ لوگ تیری محبت میں اور کچھ تیری عداوت میں جہنم میں جائیں گے۔ اب محبت میں بھی جہنم میں جائے گا کوئی؟ لیکن یہ تو آپ کا فرمان ہے نا، یہی حال دین کا ہو رہا ہے اس وقت، کہ کچھ دین کی محبت میں اور کچھ دین کی عداوت میں جہنم میں جائیں گے پھر، کیونکہ وہ دین کی محبت میں دین کو بدل دیں گے اور کچھ دین کی عداوت میں دین کو بدل دیں گے۔ کہ دین کی محبت میں اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ اصل دین کو بھول جائیں گے، اصل دین کیا تھا، اور کچھ دین کی عداوت میں دین کی شکل بگاڑ دیں گے۔ تو اسلام نے اعتدال رکھا کہ اعتدال سے رہو، اسی لیے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام میں کچھ زبردستی نہیں، ہدایت کھلی ہوئی اور صاف ہے بالکل۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مختلف امتوں میں فرقے ہیں، نصرانیوں میں اتنے ہیں، یہودیوں میں اتنے ہیں، زرتشتوں میں اتنے ہیں، کیا آپ کی امت میں بھی فتنے ہوں گے، فرقے بنیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ان سے ایک اور فرقہ زیادہ ہوگا، کہ نصرانیوں میں 72 ہوں گے تو میرے میں 73 ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ ان سارے فرقوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے 72 ناجی ہوں گے، 72 ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اہل سنت والجماعت۔ تو اب آپ نے کہا کہ اہل سنت، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اہل سنت والجماعت کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد آئیں گے وہ، آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ کی جماعت، یہی کہا تھا آپ نے، یہی فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ کی جماعت، یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جو ان کے طریقے پہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، جو ان کے طریقوں کو اپنائے گا۔ جھگڑا ختم ہو گیا، آدمی فیصلہ خود کر لے۔ آئی سمجھ میں بات کہ ہم اس طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اس طریقے پر ہیں تو اہل سنت میں سے ہیں، اور نہیں ہے تو پھر تو زبان میں تو ساری اہل سنت ہے، کون سا ایسا ہے جو کہ نہیں کہتا میں اہل سنت نہیں ہوں؟ جس فرقے سے ملو گے وہ کہے گا میں ناجی ہوں، باقی تو ساری ناری ہیں۔ لیکن آپ فرما گئے، فیصلہ کر گئے، جھگڑا ختم ہو گیا، اب وہ فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وہ گروہ ہمیشہ موجود رہے گا،
ایک گروہ جو اللہ حق کی طرف بلائے گا وہ ہمیشہ موجود رہے گا. ضروری نہیں ہے کہ جو حق کی طرف بلا رہا ہے وہ حق پر ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اکثریت حق پر نہیں ہوگی. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اور ان سے اکثریت ایمان والی نہیں ہوگی, حق پر نہیں ہوگی. وہ گروہ وہی ہے جو ناجی ہے. اس گروہ کے بارے میں بالاتفاق بعض بزرگوں کی یہی ہے کہ وہ صوفیہ کا گروہ ہے, اولیاء اللہ کا گروہ ہے. کیوں کہ ولی کوئی بھی بد مذہب ہو نہیں سکتا. سنت سے جو بالکل ذرا بھی ہٹ کر ہوگا وہ کبھی ولی نہیں ہوگا. کیوں کہ ولی حقیقتاً وارث الانبیاء ہے, وارث نبی ہے. اور جو وارث نبوت ہے, نبی کا وارث ہے, وہی اہل سنت والجماعت سے ہے. اب باقی تو میں بھی اپنے آپ کو کہتا رہا ہوں بیٹھا ہوں کہ میں بھی ولی ہوں بھائی, اس کا مطلب ہے میں بھی ناجی ہوں. منہ سے تو کوئی بھی نہ ولی بن جاتا ہے, اور دنیا کسی کو بھی ولی بنا لیتی ہے, شیطان کو بھی ولی بنا لیتی ہے. دنیا کا کما لے تو بات صورت اسلام کی نہیں, حقیقت اسلام کی ہے. صورت پہ جاؤ اگر خالی تو کہنے لگے وہ سکھ کی بھی صورت ایسی ہی ہے کہ مسلمان جیسی داڑھی رکھی ہوئی, انہوں نے بھی پگڑی باندھی ہوئی, سب کچھ کرا ہوا ہے. مسلمان تو عمل سے ہوئے نا, پھر اپنے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, سکھ نہیں ہے. بات یہی ہے کہ بھیا اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو حق کے ساتھ ہو جائیں. اور حق کے ساتھ ہونا یہ ہے کہ حق کا حکم بہت آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے. اس کو ہم نے مشکل کر دیا, الجھا دیا اتنا تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ پریشانی پھرتا رہے حق ڈھونڈتا ہوا. اور جب تک وہ حق ڈھونڈتا ہوا پریشان پھرتا رہے گا, جب تک بہت ساروں کی روٹی روزی چلتی رہے گی. ہاں اور دنیا ہے, اس میں سبھی کچھ ہے اور سب کچھ ہوتا رہے گا. کیوں کہ دنیا جگہ ہے آزمائش کی, امتحان کی. سب آزمائش اور امتحان میں ہیں. تو کسی پر کیسا امتحان ڈال رکھا ہے, کسی پہ کیسا ڈال رکھا ہے, اور کسی نے اپنے اوپر خود ڈال رکھا ہے. ایمان جو ہے نا, ایمان کسی عمل کا نام نہیں ہے. اگر ایمان کسی عمل کا نام ہو تو پھر کوئی خارجی نہیں ہے, کوئی بھی خارجی نہیں ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہہ دیا کہ ایمان جو ہے نا وہ کسی عمل کا نام نہیں ہے. ایمان تو صرف اور صرف اور صرف محبت رسول کا نام ہے. کہ جو آپ کو آپ کے حق کے مطابق چاہتا ہے اور آپ کے مرتبے آپ کے حق کے مطابق سمجھتا ہے, بس اسی کے پاس ایمان ہے. عمل اس کی ایک صورت ہے. عمل جو ہے آپ سے محبت کا طریقہ ہے.
کہ یہ آپ کا طریقہ تھا، اور آپ کی محبت میں وہ طریقہ اپنا لیا. مسلمان ہے وہ، ورنہ تو تم سے زیادہ بہتر عمل نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے خارجی ہیں. تم سے زیادہ بہتر نماز پڑھتے ہیں. حدیث ہے اس بات کی تو باقاعدہ، جب تم انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو گے تو تمہیں اپنے قرآن پڑھنے پہ رشک آئے گا. جب تم انہیں نمازیں پڑھتے دیکھو گے تو تمہیں نمازوں پہ رشک آئے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایمان ان کے حلق سے نہیں اترے گا. اسلام نہیں اترے گا ان کے حلق سے. خارجی وہ ہے جس نے نبی کی کسی بھی سنت کو خارج کر دیا اپنے میں سے. کیونکہ نبی کی کسی بھی سنت کو خارج کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. ہر گروہ میں خارجی ہیں. وہ خارجی تو حقیقت ہی خارجی، باقی ہر گروہ میں خارجی ہیں. تم میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی خارجی ہوں، کوئی پتہ نہیں. میں اپنی زبان سے ہی مومن ہو رہا ہوں. کیوں کہ میرے سارے عملوں کا نتیجہ تو اسی وقت نکلے گا جب میں اس چرپائی پہ آخری وقت میں ہوں گا اور کلمہ میری زبان سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. جب پتہ چلے گا کہ میں خارجی تھا یا مومنوں میں تھا. ابھی تو ساری مومن ہے. فیصلہ تو اس وقت کیا جائے گا کہ اب تجھے کہاں رکھا جاتا ہے. بات یہ ہے، لیکن اگر میرے دل میں محبت ہے اور میں اس محبت پر عمل بھی کر رہا ہوں سرکار عالم کی، تو امید کبھی یہی ہے کہ آخر میں آپ کا نام بھی زبان پہ لیا آئے گا. باقی اس وقت تک کوئی امید نہیں ہے جب تک ہو نہ جائے پورا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بھیا بات صرف یہی ہے کہ صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی، ہم میں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. سب ماشاءاللہ سمجھدار، علماء کی صحبت والے، محبت والے، دیکھنے والے، علماء کو جاننے والے ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ سرکار عالم نے کس چیز سے روکا ہوا ہے. جھگڑا ختم ہو گیا. بس جس چیز سے آپ نے روکا ہوا ہے بس اس سے روکے رہو، اور جس سے آپ نے نہیں روکا اس سے کوئی بھی روکے اس سے تم نے نہیں رکنا ہے. اس لیے کہ جو تمہیں روک رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کر رہا ہے. کیونکہ روکنے والی بات ہوتی تو آپ ہی روکتے پہلے. آپ نے کوئی ایسی بات نہیں چھپائی لوگوں سے جو اللہ نے آپ کو دی ہو خلق کے بہتری کے لیے. وہ آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی اور وہ سب کچھ دے دیا جو اللہ نے کہا تھا کہ ان کو دے دو اور اس سے روک دو. جو ان کے نقصان کی، یہ نقصان کی، ان سے روک دو. بس اسی سے روکنے کو حکم ہے اور اسی سے روکو بس خالی. اور یہی نیت کر کے روکو کہ مجھے سرکار نے روکا ہوا ہے تو میں روکا ہوا ہوں. کیوں کہ تمہارے رکنے کا ثواب نہیں ہوگا، اس نیت کا ثواب ہوگا. یہ محبت کہلائے گی پھر. ورنہ عمل تو وہی کر رہے ہو جو کر رہے ہو تم. سیدھی بات ہے. یہی چیزیں محبت کی ہیں. اپنے دل میں محبت پیدا کر لو آقا کی، اور کوئی بات، کوئی کسی اور کی بات کوئی حجت نہیں ہوتی. حجت وہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے. بس آپ نے جس چیز سے روک دیا وہی حجت رکنے کی بات ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے. لوگ تو اس کو فاسق سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نظر میں کیا تھا؟
وہ ایک الگ میٹر ہے بالکل. آئی سمجھ میں بات. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی صورت اسلام پہ نہیں ہوتا لیکن حقیقت اسلام پہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی صورت انسان پر ہوتا ہے اور حقیقت اسلام تو دور ہوتا ہے. یہ بھی کمال ایک آئی نا سمجھ میں بات. لیکن یہ حال سب پر وارد نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. اور پورا قرآن جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. سارا قرآن یہی کہہ رہا ہے. اور اس نے ایک دو باتوں میں بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ گمراہ نہیں تھا. جس سے یہ بات کہلوا دی اس نے تو وہ گمراہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو پورا قرآن چاہتا ہے اس نے وہ دو لفظوں میں بات کری تھی. تو بات یہی ہے کہ وفا کی بات ہے, اور وفا یہی ہے جو جس سے روکی تو اس سے رک جاؤ, اور جس سے نہ روکے اسے نہ روکو. یہی وفا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئی نا سمجھ بات. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے, اور آپ کے توسل اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے. آئی نا سمجھ بات. بھیا بات یہی ہے کہ جو کام ہو محبت سے ہو, پیار سے ہو, اور اتحاد برقرار رکھو اپنے اندر. ایک دوسرے کا, ہماری زندگی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں, پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے, تو ہمارے کھانے پہ لعنت ہے. کیوں؟ کہ پڑوسی کوئی بھی ہو تمہارا, لیکن تمہارا پڑوسی انسان ہے. اسلام تو ایسا ہے کہ یہ بھی کہتا ہے کہ تو فروٹ کھا کے چھلکے بھی پڑوسی کے گھر کے سامنے مت ڈال, کہ تو جو کھائے اس میں اس کو شریک کر لے اپنا. تو بات یہی ہے ساری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت اور ایسی محبت نصیب کرے. آئی نہ سمجھے بات. ہم شناخت کے ساتھ مسلمان نہ ہوں کہ یہ ایسا ہے تو یہ میرا بھائی ہے, یہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور سرکار عالم کو ان کے حق کے مطابق چاہا, وہ ہمارا بھائی ہے. سبحان اللہ. آئی نہ سمجھ بات. یہ تو ہمارا دینی بھائی ہے, کلمے کا بھائی ہے, مذہبی بھائی ہے. ہماری آخرت میں ہم ایک ساتھ ہوں گے. لیکن ایک اخوت جو ہے وہ ہوتی ہے محلے داری کی, پڑوس کی, ساتھ رہنے کی. وہ اخوت الگ ہے, یہ اخوت الگ ہے. لیکن کوئی سی بھی اخوت ہمیں ترک نہیں کرنی ہے. مسلمان اپنے کردار سے مسلمان ہوتا ہے, اپنی شکل سے مسلمان نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم شکل بنائیں نہ بنائیں, مگر کردار ایسا ضرور بنائیں کہ مسلمانوں والا ہو. کیوں؟ کہ وہ کردار کو دیکھتا ہے کہ اس کا اندر ہے وہ نہیں ہے. آئی نا سمجھ بات. تن اجلا من میلا, بگلے جیسا بھیس, اور ہم سے تو کاغا بھلے اندر باہر ایک. تو بات یہ ہے کہ بگلے سے کوا اچھا ہے, جو اوپر سے بھی کالا اور اندر سے بھی کالا. کوئی دھوکہ نہیں کھاتا کہ یہ اجلا ہے. تو بات یہی ہے کہ دھوکے والا دین نہ بنائیں ہم دین کو, اور وہ ہم اپنے کردار سے بناتے ہیں. تو لہذا بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے دیکھ کر کہ یہ ایسا دین ہے کیا, دیندار ایسے ہوتے ہیں کیا. لوگوں کے لیے دین نے تو وہ لوگ پیدا کیے ہیں جو لوگوں کے لیے مثال بنے ہیں.